بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ الحمدللہ اب 21ویں پارے کی سورہ سجدہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ سورہ لقمان مکمل ہوئی، سورہ سجدہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ رات میں سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر سویا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ بکثرت یعنی زیادہ تر جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں اس سورت کو پڑھنے کا معمول آپ علیہ السلام کا تھا، بکثرت تھا، یعنی کبھی کبھار زندگی میں 1-2 مرتبہ چھوڑا بھی ہے، لیکن معمول یہ تھا کہ آپ اس کو پڑھا کرتے تھے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں۔ اس سورت کو سورہ سجدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سورہ سجدہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں 30 آیتیں ہیں، اور 15ویں آیت جو ہے دوسرے رکوع میں اس میں سجدے کا مضمون آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ سجدہ قرار پایا۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اس کا نازل ہونے کا زمانہ یہ مکے کا درمیانی دور ہے، یعنی جب آپ علیہ السلام مکے کے اپنے درمیانی دور میں تھے اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 32 آتا ہے، یعنی یہ ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ شروع سے سورت گنیں تو یہ 32ویں نمبر پر اللہ کی قرآن میں اس سورت کو رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں 30 آیات، 3 رکوع، 274 کلمات اور 1577 حروف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بھی اس قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک ایک سورت کے ایک ایک حرف کو علماء نے گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ نہ تو ایک حرف کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس سورت کے مضامین کیا ہیں؟ تو اس سورت کے اندر زیادہ تر عقائد کے متعلق مضامین آئے ہیں۔ اس سورت کے خاص مضامین توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو دور کیے گئے، اور ان تینوں حقیقتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، یعنی توحید پر،
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر۔ اسی طرح اس سورت کا خاص موضوع ہے آخرت، کہ قیامت کے بعد کے حالات اللہ نے اس سورت میں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے جب یہ سورت آغاز ہو رہی ہے، اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یقیناً قرآن مجید یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اور ان سارے جہانوں کا محافظ ہے۔ ہماری حفاظت ہم اپنے آپ خود نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ ہم جب رات میں سوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کوئی کیڑا جب تک ہماری حیات ہے ہمارے قریب بھی نہیں آتا۔ کبھی آپ نے کبھی اتفاق سے کچھ ہو گیا نقصان، ورنہ عام حالات یہ ہے کہ آپ اپنے بستر پر سوتے رہیں، نہ کبھی چیٹی آپ کے ناک میں گھسے گی، نہ کبھی آنکھ میں جائے گی، نہ کہیں اور کسی راستے سے گھسنے کی کوشش کرے گی، نہ کوئی کیڑا آپ کو اس طرح سے نقصان پہنچائے گا۔ کون ہے وہ ذات جو سونے والوں کی حفاظت کرتی ہے؟ آپ ذرا تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کے جسم میں سے جان روح نکل جائے، وہی جسم ہے لیکن آپ ایک دن ذرا بستر پر رکھ کر دیکھیں، نہ کیڑے پڑ گئے تو بات الگ ہے، آپ 2-4 دن اپنے جسم کو روح سے الگ کر کے دیکھیں، کیڑے پڑ جائیں گے، چیٹیاں لگ جائیں گی، نہ جانے اور کیا کیا پریشانیاں آ جائیں گی۔ لیکن جب تک روح رہتی ہے بدن کے اندر، نہ تو اس طرح کے حشرات الارض جسم کو خراب کرتے ہیں۔ تو کون ہے وہ ذات جو حفاظت کر رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ یعنی یہ قرآن اس ذات باری تعالیٰ کی نازل کردہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا بھی ہے اور سب کا محافظ ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ آدمی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، چاہے کہ کسی اور کی حفاظت کرے۔ اللہ نے اپنی خصوصیت یہ بیان کی کہ میں محافظ بھی ہوں، اور صرف ایک آدھ آدمی کا نہیں، ایک آدھ خاندان کا نہیں، سارے، ایک آدھ شہر کا نہیں، ایک آدھ ملک کا نہیں، ایک آدھ جہاں کا نہیں، سارے جہانوں کا محافظ اللہ ہے۔ جب اتنے بڑے بادشاہ کا یہ کلام ہے تو مانو اللہ کی بات۔ آج اگر ذرا سا ایک پولیس والے کوئی اپنا آرڈر ہمیں دیتے ہیں تو ہم لوگ اتنی جلدی ان کی بات پر لبیک کہتے ہیں، اتنی جلدی اپنے ماں باپ کی بھی بات نہیں مانتے۔ اور اگر ایک شہر کا بڑا آدمی آپ سے کوئی بات کہے تو اس کی بات کو کتنی جلدی مانا جاتا ہے، اور لوگوں کو اعلان کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہمیں ضلع کے فلانے آدمی نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ جو اتنے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، محافظ ہے، آپ سے وہ گفتگو کر رہا ہے، تو اللہ کی بات کو کتنی جلدی مانا جائے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تمہیں خطاب ہے اس رب العالمین کی طرف سے جو ایک آدھ شہر کا مالک نہیں ہے، صرف ایک آدھ ہی شہر کا مالک نہیں، بلکہ کئی عالم کا مالک ہے اور خود تمہاری ذات کا محافظ ہے۔ لہذا شروع میں جب اللہ نے اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی، مقصد یہ ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کسی چھوٹے موٹی ذات کی طرف سے آ رہا ہے، جلدی عمل کرو اللہ کی بات کی طرف۔ تو شروع میں اللہ نے یہ مضمون اس وجہ سے بیان کیا تاکہ کلام کی اہمیت ذہن کے اندر اور دماغ کے اندر اپیل کرے
کہ ہمیں بات اگر ماننی ہے تو سارے جہاں کے محافظ کی بات ماننی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ام یقولون افتراہ، در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے اور دین کی دعوت دیتے تو لوگ طرح طرح سے اعتراض کرتے، نعوذ باللہ، عجیب عجیب بات گھڑی جاتی۔ کوئی کہتا کہ یہ تو مرنے کے بعد کی خبریں دے رہے ہیں، کوئی کہتا کہ جب ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہمارے اعضاء ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ذات ان کو دوبارہ جمع کر دے گی۔ تو ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ جب مر گئے، سڑ گئے، گل گئے تو کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لوگ طرح طرح سے اعتراض کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جس ذات نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کوئی کہتا کہ یہ تو دوزخ اور جنت کی باتیں کرتے ہیں، ہماری دیوی دیوتاؤں کی کوئی بات نہیں کرتے، اور کوئی کہتا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، آسمان سے آتا ہے، وہ کلام الہی کو، اللہ کے کلام کو مجھے بتاتا ہے اور میں اس کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہوں۔ گویا کہ اس طرح کے واہی تباہی لوگ گفتگو کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ام یقولون افترا، کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے دل سے گڑھ لیا ہے، نہیں، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ سچی کتاب ہے جو آپ کے رب کی طرف سے اللہ نے نازل کی ہے۔ اور نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا۔ یعنی اہل عرب کے پاس، یا خاص طور پر زمانہ جاہلیت کا دور اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ قریبی زمانے میں کوئی نہیں آیا تھا اور حالات وہاں کے بکھر چکے تھے۔ لہذا اس قرآن کریم کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ ناخواندہ اور جاہل لوگوں کو سمجھائیں۔ کیوں؟ سمجھانے کا مقصد یہ ہے لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ناخواندہ ان پڑھ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ یہ شروع کی چند 3 آیتوں کا خلاصہ ہے۔ اور یہاں جو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، مراد ہے مکہ مکرمہ میں جب سے بت پرستی شروع ہوئی تھی کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ انفرادی طور پر الگ الگ کچھ ایسے حضرات حق کی تعلیم کر رہے تھے یا کرتے رہے آ رہے تھے جو نبی نہیں تھے، لیکن نبی کوئی نہیں آیا تھا مکہ کے اندر۔ اس بات کی طرف اللہ نے یہاں آیت میں اشارہ کیا ہے۔ اور علاقے کے لیے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی آتے تھے خاص علاقوں کے لیے، لیکن عالم والوں کے لیے نبی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجے گئے۔ اس بات کا بھی اللہ نے یہاں اشارہ فرمایا ہے کہ مکہ والوں کے پاس خاص طور پر اللہ نے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا، اور وہ ناخواندہ اور ان پڑھ قوم تھی۔ اس قوم کی طرف اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ راہ ہدایت پر آ سکیں۔ چنانچہ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے
اور وہ رب ہے اور محافظ بھی ہے تمام جہان والوں کا۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ کیا یہ لوگ یعنی اہل مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گڑھ لیا ہے، یعنی خود بنایا ہے؟ نہیں نہیں، اے پیغمبر، یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ یعنی کفار مکہ اور اہل دنیا اور تمام جہان والے صحیح راستے پر آ جائیں۔ سبحان اللہ۔